جو قرات پہلی رکعت کی قرات سے مختصر تھی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے گئے، رکوع سے اٹھ کر پھر آپ نے دعائیں پڑھی اور اس کے بعد پھر ہاتھ باندھ لیے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھی اور پھر اس کے بعد قرات کی جو پہلی قرات سے مختصر تھی، پھر آپ نے رکوع کیا جو پہلے رکوع سے قدر مختصر تھا، اور پھر آپ رکوع سے اٹھے اور آپ نے رکوع کے بعد کے ذکر اذکار پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں چلے گئے۔ اس طرح آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد تو یہ نماز اب کیسے ہوگی کہ صلاۃ الکسوف یا خسوف، صلاۃ الکسوف بھی اس کو کہا جاتا ہے، خسوف بھی۔ بعض علماء نے کہا کہ خسوف سے مراد چاند گرہن کی نماز اور کسوف سے مراد سورج گرہن کی نماز ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، خطبے کے اندر لوگوں کو ذکر اذکار دعا اور صدقہ کرنے کی آپ نے تلقین کی۔ تو یہ نماز اتنی دیر آپ نے جاری رکھی حتیٰ انجلت، یہاں تک کہ سورج گرہن ختم ہو گیا۔ تو یہ لمبا کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس دوران عمومی طور پہ سورج گرہن یا چاند گرہن جس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نماز اس میں قرات جہرن ہوگی، خواہ نماز رات میں پڑھی جائے یا دن میں پڑھی جائے، اور اس کا وقت وہی ہوگا جس وقت سورج کو گرہن لگے گا یا چاند کو گرہن لگے گا، اس دوران یہ نماز پڑھی جائے گی۔ یہ اس کا مختصر طریقہ ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ کوئی ساتھی یہ دونوں نمازوں کا طریقہ کوئی ریپیٹ کر دے۔ اللہ اکبر، 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 سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، 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 سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خطبے سے فارغ ہو کر چادر تبدیل کرنے کا طریقہ، یہ سائڈ ادھر لے گا، یہ نیچے سے اس طرح، یہ چادر تبدیل کرنے کا طریقہ ہے۔ اور ایک دفعہ اس طرح منہ کر کے یہ طریقہ بتا دیں تاکہ اس میں چادر تبدیل کر کے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا۔ یہ طریقہ ہے صلاۃ الاستسقاء کے بعد دعا کرنے کا، امام بھی ہاتھ اٹھائیں گے اور باقی بھی۔ دوسری سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز صلاۃ الکسوف یا خسوف، اس میں
قرات کے بغیر یعنی اس کا جو دو رکھتے ہیں کیسے پڑھی جائیں گی، تو قرات میں تو بات لمبی ہو جائے گی، تو آپ اس کو بھی ذرا اللہ اکبر، اس کے بعد قرات اور اس کے بعد رکوع، اللہ اکبر، رکوع سے اٹھ کر پھر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، ہاتھ باندھ کے سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد پھر قرات، پھر رکوع، اللہ اکبر، اس کے بعد پھر سجدہ، سمی اللہ لمن حمدہ، حسب اللہ اکبر، سجدے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر دوسری رکعت اللہ اکبر، قرات، لمبی قرات سورۃ فاتحہ کے بعد اور اس کے بعد رکوع، اللہ اکبر، جو پہلے رکوع سے کچھ مختصر، پھر رکوع سے اٹھ کر سمی اللہ لمن پڑھنے کے حمدہ، بعد ہاتھ باندھ کے پھر سورۃ فاتحہ اور قرات، جو پہلی قرات سے کچھ مختصر، اس کے بعد رکوع، اللہ اکبر، پھر رکوع سے اٹھ کر دعائیں سمی اللہ لمن حمدہ، اور پھر سجدہ، اللہ اکبر، دو سجدے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کے بعد سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، دو رکعت مکمل کرنے کے بعد خطبہ جس میں صدقہ و خیرات کی، استغفار کی ترغیب دلائی جائے گی۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز کا کہ ہر رکعت میں 2 قیام جن میں قرات ہوگی اور 2 رکوع، اس طرح 2 رکعتیں ادا کی جائیں گی جس میں 4 قیام ہوں گے اور 4 ہی رکوع ہوں گے، اور سجدے حسب روٹین 4 ہی ہوں گے۔ یہ ایک مختصر طریقہ تھا۔ چادر صرف امام کے پاس ہی رہے گی نا، سب کو سب لوگ چادریں لے کر جائیں گے اور سب اپنی چادریں تبدیل کریں گے۔ ہاں جی، عیدگاہ میں بھی اہتمام کے ساتھ ہیں، عیدگاہ میں بھی اس کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ صحرا میں ادا کرنی ہے، عیدگاہ میں ادا ہو جا سکتی ہے، ہمارے دیہاتوں میں مطلب عیدگاہ بنی ہوئی ہاں میدان اس میں ٹھیک ہے، نماز کی جگہ ہے، یہ کہ کھلے میدان میں نکلنا چاہیے۔ جی جی، لوگ کہتے ہیں ہاتھ الٹے ہونے چاہیے، ہاتھ الٹے کرنے کی بھی حدیث ہے، اگر امام الٹے کرتا ہے تو آپ بھی کریں، اگر امام نہیں کرتا تو آپ بھی نہ کریں، کیونکہ زیادہ تر یہ ہے کہ آپ کے نے جب دعا کی تو آپ کی ہتھیلیوں کا رخ آپ کی طرف تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے، باقی پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔